اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے حاجی خالد مسعود خان حاضر خدمت ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دھرنا جماعت اسلامی کا حافظ منیر صاحب کا جاری ساری ہے، تو اچانک جس انداز میں جماعت اسلامی والے منظر پر آئے اور چل پڑے، قافلے ان کے چل پڑے، اگر یہ پورے پاکستان کے اندر چھوٹا طبقہ جس میں کسان ہیں، مزدور ہیں، چھوٹے زمیندار ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، چھوٹے وکیل ہیں، چھوٹے صحافی ہیں، پینشنر ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، اس طبقے کو اپنے ساتھ ملاتے جماعت والے کر سکتے تھے۔ ہر ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل میں بھی ان کے ممبر تو موجود ہیں، یہ ان لوگوں کو ساتھ ملاتے، ان کو فرنٹ پر لے کر آتے اور دھرنے کے لیے آتے، گورنمنٹ کو پہلے نوٹس دیتے، گورنمنٹ کو نوٹس جاری کرتے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم ان مقاصد کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، آپ پوری کرو ورنہ ہم آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو وہ بات تو بنتی تھی نا۔ اب سولو فلائٹ کرتے ہوئے حافظ صاحب جا کر وہاں پر بیٹھ گئے، تو یہ لازمی بات ہے نا میرے بھائی، یہ ناکام ہوں گے نا۔ طاقت بھی اتنی نہیں ہے نا، افرادی قوت بھی اتنی نہیں ہے نا کہ جتنی انقلاب کے لیے ہونی چاہیے، اور حکومت کے ساتھ جس طریقے سے مذاکرات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کمشنر اور ڈی سی اور ساتھ اطولہ تاڑر، یہ عام تھرڈ کلاس کے جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ ان کا مذاق کر رہے ہیں۔ اب حافظ صاحب کب تک بیٹھیں گے؟ حافظ صاحب کب تک بیٹھیں گے؟ بالآخر جو لیاقت بلوچ ہے، اس کے شریف خاندان سے بہت زیادہ اچھی مراسم ہے، اور وہ ان مراسم کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ٹچ بھی لیاقت بلوچ کو کیا، فون بھی انہوں نے لیاقت بلوچ کو کیا، ڈیوٹی بھی انہوں نے لیاقت بلوچ کی لگائی ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ ان کی ناکامی پاکستان بھر کے جو مظلوم ترین ہیں، غربت کے میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، اس غربت افلاس کے آخری ڈگری میں چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ حافظ صاحب اگر ناکام ہوتے ہیں، حافظ صاحب نے تو کرنی ہے سیاست، لیکن جو بھوکے ننگے لوگ پاکستانی ہیں ان کی آواز دب جائے گی، اور یہ دوبارہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے، بجلی کا ریٹ بڑھانا شروع کر دیں گے، گھروں پر ٹیکس لگانا، زندہ سانس لینے کا بھی ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا لیڈر بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہو سکتا ہے یہ عمران خان کو کریڈٹ جانا چاہیے، اور حکومت وقت عمران خان کا شکریہ کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان پاکستان میں کال دیتا ہے کہ اسلام آباد پہنچو آخری فیصلہ کے لیے، اور جب پورے پاکستان سے یہ غریب ترین مخلوق، چھوٹے زمیندار، چھوٹے صحافی، چھوٹے وکیل، چھوٹے تاجر، چھوٹے کسان، یہ مزدور چل پڑتے، تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ صومالیہ بن جاتا، سری لنکا بن جاتا، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم بات مختصر کرتے ہیں، حافظ صاحب اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، سول سوسائٹی کے لوگوں کو ٹچ کرو، ہر ڈسٹرکٹ میں اور صوبائی پروونشل لیول پر لوگ موجود ہیں، ان کے قائدین کو ٹچ کرو۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ناکامی آپ کی نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے 10 کروڑ بھوکے افلاس کے مارے ہوئے لوگوں کی ناکامی ہوگی۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات پر غور فرمائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔